السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے ون سٹوری۔ آج کی کہانی میں ہم آپ کو قرآن مجید کے ایک عظیم اور عبرتناک واقعے کی سیر کرائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہماری عقل و فہم سے بہت بلند ہیں اور ہمیں ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز سفر کی جانب۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص علم سکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ یہ واقعہ سورۃ کہف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے، چاہے ہمیں اس کا فہم نہ ہو۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ زمین پر ایک ایسا بندہ ہے جسے خصوصی علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اس بندے سے ملاقات کرے تاکہ اس سے علم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی دی اور کہا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہی آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور اس مقام کی تلاش میں نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون ایک طویل سفر کے بعد اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا ملتے تھے۔ وہاں انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے جو اللہ کے ایک نیک بندے تھے اور جنہیں اللہ نے خصوصی علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ سے وہ علم سیکھ سکوں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرے عمل کی حقیقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کچھ بھی دیکھیں گے، اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ اس سفر میں 3 واقعات پیش آئے جو بظاہر عجیب تھے، لیکن ہر ایک واقعہ میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل بہت عجیب لگا اور انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ نے ایک بے گناہ کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے صبر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ وہ دوبارہ اعتراض نہیں کریں گے۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اعتراض کیے بغیر نہ رہ سکے اور کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو ناحق قتل کیوں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ انہیں یاد دلایا کہ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ تیسرا واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار کو مرمت کیا جو گرنے والی تھی، حالانکہ گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حیرت سے سوال کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ کام کیوں کیا جو آپ کی مدد تک نہیں کرنا چاہتے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام واقعات کی حقیقت بتائی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ایک ظالم بادشاہ قریب تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ اس کشتی میں سوراخ کر کے حضرت خضر نے اسے ظالم بادشاہ سے بچا لیا۔ نوجوان کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہی میں ڈالے گا۔ اللہ نے اس کے بدلے والدین کو ایک نیک بیٹا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دیوار کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب یہ بچے بڑے ہو تو وہ خود اپنے خزانے کو نکال سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کے بعد سمجھا کہ اللہ کی حکمت انسانی عقل سے بالاتر ہوتی ہے اور ہر چیز میں اللہ کی ایک غیبی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر اور اعتماد کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے ہمیں ان کی حکمت فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ہمیں صبر، تحمل اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ کا درس دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ایوری ڈے ون سٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز کہانیاں سننے کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔